مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ آپ کو شاید میں پہلی دفعہ یہ پیکیج بتا رہا ہوں. شاید مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے آپ سے سنا تھا اور سال سے یہ پڑھ رہا ہوں. جب بھی آسمان پہ نظر پڑتی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ آسمان کا سارا نظام اور آسمان کے سارے نظام میں ساری کائنات ایسے بیکار تو نہیں ہے. اور پھر اس تصور کے ساتھ یہ آیت پڑھ لیتا ہوں اور بس اپنے کام پہ لگ جاتا ہوں. دن میں ایک دفعہ، بعضوں کا 2 دن بھی نہیں. کہا میں سال سے یہ کر رہا ہوں. جب بھی خیال آیا، موقع آیا اور ذہن میں آیا تو میں نے یہ آسمان کی طرف دیکھ کے یہ پڑھ لیا. کہا کہ مجھے کہنے لگا چند دن پہلے خواب آیا اور بہت بڑا محل ہے، بہت بڑا تخت ہے اور بہت بڑے محل کے اندر کائنات ہے. عجیب و غریب دنیا ہے جو آج تک نہ میں نے دیکھی نہیں. اور میں نے اگلے لفظ اس کے بڑھائے، وہ یہ بڑھایا میں نے نہ دیکھا، نہ سنا، نہ سوچا، نہ پڑھا، نہ پرکھا. وہ میں نے دیکھا تو کہنے لگے آواز آئی یہ تیرا محل ہے، بس صرف انتظار ہے موت کا، تیرا انتظار کر رہا. تو میں نے پوچھا یہ کس عمل کی وجہ سے؟ کہا تو اللہ کی باقی بیان نہیں کرتا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے فرمایا اس کا محل بناؤ، وہ بن ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا اس کو دنیا میں دکھاؤ، جو یہ کرے گا ایسی بنا دکھاؤ، اس کو دنیا میں اس کا مکان دکھاؤ، ایسے دوں گا اور ایسے کر لیتا ہوں اور ایسے کر سکتا ہوں. ایسے آسمان کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا بولا یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ آسمان میں سارا تیرا نظام ہے. آخر کوئی بیکار تو نہیں ہے، آخر بیکار تو نہیں ہے، کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی وجہ تو ہوگی. بس یہ سوچا اور کیا پڑھا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ نے کہا اچھا جا میں نے تجھے نجات بھی دے دی اور عزت بھی دے دی اور بندگی بھی دے دی اور نمائندگی بھی دے دی، سارے کامیابی کے تمغے دے دی. ہم بھی کر سکتے ہیں کبھی آسمان پہ نظام اللہ کا دیکھ کے اس آیت کو ایسے کر کے اوپر کر کے ایک دفعہ پڑھ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بس اس آیت کو یاد کر لیں. اللہ نے کہا اچھا تو نے میرے نظام کو ٹھیک کہا ہے، یا اللہ کو یہ نظام تو نے بنایا ہے کہ وجہ ہے صحیح، ضروری نہیں ہر چیز میری سمجھ میں آ جائے. آپ نے ہاروت ماروت کا قصہ سنا قرآن پاک میں بابل کی بے بابل ہاروت و ماروت اس جگہ گیا ہوں اور اس کنویں پہ گیا ہوں جہاں ہاروت ماروت کا واقعہ ہوا. 2 فرشتے اترے، غور سے سنیے گا. اس نے ایک چینل مجھ سے پروگرام لے رہا تھا تو انہوں نے کہا جی حجویری محل میں ہے. پھر میں نے یہاں 2 چینل کو پروگرام دیے یہیں. تو ایک چینل مجھ سے کہنے لگا جادو کہاں سے آیا؟ آج آپ کو ہی بتا دوں جادو کی تاریخ. کہہ لے گا آپ جادو کی تاریخ بتا سکتے ہیں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا مصر سے آیا. کہہ رہے مصر سے کہاں سے آیا؟ میں نے کہا عرشوں سے آیا، آسمانوں سے آیا. اللہ نے بندوں کی آزمائش بھیجی، 2 فرشتوں کو بھیجا. ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرا کا نام ماروت تھا. ان کو جا کے سکھاؤ اور ہر چیز بتاؤ، خیر بھی اور شر بھی، ہر چیز بتاؤ. دیکھو یہ کرو گے، یہ کرو گے تو اس کے کرنے سے شر پیدا ہوگا، یہ کرو گے اور اس کے کرنے سے خیر پیدا ہوگی. اب یہ تمہاری مرضی ہے، جو خیر میں جھولیاں بھرو یا شر میں جھولیاں بھرو. وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا، اور کوئی فیل ہو گئے اور کوئی پاس ہو گئے. یہ ہاروت ماروت نام جو ہے آج بھی، ہاروت ماروت نام آج بھی اس سے شریر جنات اور کالے جادوگر اور کالا جادو ڈرتا ہے. جن کے ہاتھوں پہ یہ عمل لکھا جائے گا اللہ انہیں بخت دے گا، برکت دے گا، اور وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے. ان ہاتھ کی لکیروں کے اندر اللہ پاک قسمت کی لکیریں، برکت کی لکیریں اور عطا کی لکیریں بھر دے گا. وہ لا علاج بیماریوں کے لیے جسم میں اندیکھی قوتیں، طاقتیں اثر کر رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جو جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اس کو کی خلاصی کے لیے. اور یہ چند لمحوں کا عمل ابھی ہم کرنے والے ہیں، چند لمحوں کا عمل. قرآن میں ان 2 فرشتوں کا نام موجود ہے
اور قرآن ان طاقتور قرآن کے الفاظ ہیں اور یہ طاقتور الفاظ ہیں، اور اللہ نے ان طاقتور الفاظ کو طاقت اور روحانی قوت دی ہے، اور اللہ کی رحمت سے طاقتور ترین جنات ہو، جادو ہو، نظر بد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، کالی چیزیں ہو، کوئی دشمن کا وار ہو، اس سے دور ہوتا ہے ان دونوں ناموں کے لکھنے سے جو عمل ہم ابھی کر رہے ہیں۔ یہ اجتماعی عمل ہے، اس کا بھی ہدیہ ہے، کوئی میٹھی چیز اپنے حسب توفیق آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اتوار تک جتنے بھی روحانی عمل ہیں ان سب کا ہدیہ آپ اکٹھا دے سکتے ہیں، حسب توفیق اپنے ہاتھوں سے یہاں بانٹ دیں، اپنے مقام پہ بانٹ دیں، جہاں بھی بانٹ دیں، لیکن ہدیہ بہت ضروری ہے، ہدیہ بہت ضروری ہے۔ اور پوری دنیا اس عمل میں ہمارے ساتھ ہے، رات کے عمل میں بھی ساتھ تھی، پوری دنیا 3 دن پورا ورلڈ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، اور پوری دنیا ہمارے ہر عمل میں، ہر روحانی دنیا میں شامل ہے۔ پوری دنیا ہمارے ہر روحانی عمل میں، روحانی توجہ میں اور روحانی خیر میں پوری دنیا شامل ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی انگلی پر 11 بار ہاروت لکھیں۔ جو لکھ نہیں سکتے وہ انگلی پھیرتے ہوئے ہاروت پڑھتے جائیں۔ پھر غور سے سنیں میری بات، پہلے توجہ سے سن لیں۔ اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں، ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں، ہر حالت میں۔ یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس شہادت کی انگلی کے اندر یہ سیف بے نیام ہے، یاد رکھ، یہ ننگی تلوار ہے۔ میں اس شہادت کی انگلی کے کبھی کمالات آپ کو بیان کرنا شروع کر دوں، اللہ نے اپنے علم میں سے جو مجھے علم دیا ہے، میرے پاس محدود علم، کوئی وسیع علم نہیں ہے، محدود علم ہے۔ اس شہادت کی انگلی کے اندر بڑی طاقت ہے، بہت قوت ہے، اس شہادت کی انگلی میں بہت قوت ہے اور بہت طاقت ہے، حد سے زیادہ طاقت اور حد سے زیادہ قوت ہے شہادت کی انگلی۔ اس شہادت کی انگلی کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے اندر حیرت انگیز نظام، بہت انوکھے نظام، ساری انگلیاں ایک طرف، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ایک طرف، یہ دو چیزیں۔ اور پھر شہادت کی انگلی کو اگر عمل کے ساتھ جادو کے طور کے لیے استعمال کیا جائے، بیماریوں کے طور کے لیے استعمال کیا جائے، جنات، سفلی عمل اور کالی دنیا، کالی چیزوں کے لیے اگر استعمال کی جائے اس شہادت کی انگلی کو، تو یہ ایسے ہے جیسے تلوار پتوار ہے، اور یہ تلوار نہیں ہے، یہ شہادت کی انگلی یہ تلوار نہیں ہے، یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ تو آپ شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، اس کو ختم کرنے کے لیے لا علاج بیماریاں، کوئی برائی سے چھٹکارا، کوئی گناہوں سے چھٹکارا، کسی قلت جلت سے چھٹکارا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں ہاروت، لکھیں 11 بار، اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ ہاروت پڑھتے ہوئے انگلی پھیریں گے۔ لکھ لیا؟ اب آپ اپنی ہتھیلی پہ پھونک مارے، ابھی بدن پہ نہیں پھیرنا، اس کو بدن پہ پھروانا ہے اگلے عمل کے بعد۔ اب اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماروت لکھیں اسی طرح 11۔ اب میں نے دم بھی کر دیا، اب دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے، اور پھونک مار کے اپنے بدن پہ، سر پہ، پورے جسم پہ، جہاں تک، اور صرف اپنے نہیں، اپنی نسلوں کا، اپنی گھر والوں کا، پورے نظام کا، ان ساتھ آپ تصور کریں گے کہ بہت طاقتور عمل آپ نے کیا ہے، بہت طاقتور عمل۔ دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہاروت اور ماروت، قرآن کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کے اندر طاقت ہے، قرآنی طاقت ہے، اس کے اندر قرآنی قوت ہے، اس کے اندر قرآنی نظام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں صبح شام آپ کو روحانی پیکج کراؤں گا، ظہر کے بعد محفل ہوگی،
باقی سارا وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، باقی سارا وقت اپنے انفرادی عمل کرنے ہیں، باقی سارا وقت پتہ کیا کرنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے اور اپنی نسلوں کے لیے رزق وقت مقدر نصیب اور برکتیں بھی اللہ سے منوانی ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ جس کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا جادو جنات بیماریاں تکلیفیں ناکامیاں نہ جاتی ہوں، عاجز آ گیا ہو، صرف 5 اللہ کے نام پڑھے، اب تعداد کتنی پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں۔ جو بندہ صرف 7 بار، کتنی بار؟ یا 70 بار یا بے شمار اس کو پڑھے گا، اس کی دکان بندی ہوئی ہے، سوچ لینا ذرا، اس کا گھر بندہ ہوا ہے، اس کی زندگی میں بندش ہے۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ذکر رحمت اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا، حضرت کسی نے ہمارے گھڑیال کو باندھ دیا ہے، جو ٹن ٹن کرتا تھا نا گھڑیال پہلے، وہ باندھ دیا ہے، اور ایک بنگالی کی طرف تصور کیا کہ اس کو جادو بہت آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ میری پوسٹ پڑی ہے اکابر پر اعتماد، اس میں دیکھ لینا، کتاب کا حوالہ ہے، مولانا یوسف مطالعہ رحمت اللہ علیہ کو فوت ہو گئے، ان کا حوالہ ہے۔ فرمایا اس کو دیکھ کے یہ اعمال کرو۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ آیا حضرت شیخ کے پاس، حضرت کسی نے لنگر خانے کا تندور باندھ دیا ہے، تندور میں لکڑیاں ڈالتے ہیں، دھواں چلتا ہے، شعلہ نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا مٹی کے ڈھیلے کنکر فلان چیز لے کے اس پہ دم کر کے تندور میں ڈالو، تندور کھل گیا۔ اس لیے کہتا ہوں اپنے بڑوں کو پڑھیں، اپنے بڑوں کو پڑھیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں زندگی کی بہت ساری راہیں دی ہیں، ان راہوں کی وجہ سے ہم بڑے بڑے شرک اور بدعت اور غیر اللہ سے بچ جائیں گے۔ جس کی دکان بندی ہوئی ہو، جس کا گھر بندہ ہوا ہو اور کہتا ہے نیا گھر لیا ہے پر سکون نہیں، پرانا گھر ہے، اس کمرے سے کوئی آوازیں آتی ہیں یا یہاں سے کچھ ہوتا ہے، یا میرے بچے ڈر جاتے ہیں، یا گھر میں بے سکونی ہے، گھر میں میاں آتا ہے تو لڑائی کا طوفان، بیوی آتی ہے تو جھگڑے کا طوفان، بچے آپس میں الجھتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، زندگی میں چین ختم ہو گیا، یا کسی نے مجھ پہ وار کر دیا، یا کوئی جادو جنات کسی نے بھیجا، یا میرے اوپر جادو جنات کی بندشوں کی انتہا ہو گئی، اسے کہہ دیں چپ کر کے نا اللہ کے ان 5 ناموں کو زندگی کا حصہ بنا، ان 5 ناموں۔ اب وہ 5 نام میرے ساتھ جذبے سے پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں، کیوں پڑھا رہا ہوں؟ پتہ ہے کیوں پڑھا رہا ہوں؟ آپ تو کہتے تھے آپ خود پڑھ لیتے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ماشاءاللہ سارے حضرات، اگر کوئی پڑھے لکھا نہیں ہے تو ایک پل میں اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے پڑھا رہا ہوں۔ کوئی مخلص، کوئی نیک، کوئی صادق، کوئی امین، کوئی سخی، کوئی درویش، کوئی رونے والا، اللہ نے صفات لوگوں میں منتقل کی ہیں اور تقسیم کی ہیں۔ کسی کے اندر سجدے کا جذبہ، کسی کے اندر خدمت کا جذبہ، کسی کے اندر سخاوت کا جذبہ، کوئی سچا عادل حاکم بیٹھا ہو، کوئی سچا درویش بیٹھا ہو، کسی ایک کی قبول ہوتی ہے تو سب کی قبول ہو جائے۔ اس لیے میں اجتماعی پڑھاتا ہوں تاکہ ہمیں قبولیت کے دروازے ملیں۔ آیت خالی جھولی لے کر جائیں گے انشاءاللہ بھری جھولیاں لے کر، وہ میں نہیں دوں گا، میں تو خود منگتا فقیر، میں تو خود منگتا فقیر، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گداہ شاہ جہاں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں اگر بندش ہے، مشکل ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ہیں، آپ کی فیکٹری میں نظر بد ہے، آپ کو نظر بہت لگتی ہے، آپ کے بچوں کو سب کا تصور کر لیں، کر لیا کر لیا، میں کہتا ہوں عجیب چیز ہے، بہت عجیب چیز۔ آئیں پھر گھر کا تصور، نسلوں کا تصور، کاروبار کا تصور، اپنی ذات کا تصور۔ اچھا اس کا ایک اور فائدہ بھی سن لیں، جو چاہتا ہے نفس اور شیطان کی جنگ سے بچ جاؤں، جو چاہتا ہے نظریں پاک رہیں، جذبے پاک رہیں، تنہائیاں پاک رہیں، تعلق مع اللہ رہے، جو چاہتا ہے ولایت کا تاجدار بن جاؤں، جو چاہتا ہے قبر میں ایسے جاؤں جیسے کفن سفید ہے ایسے میرا دل بھی پاک اور سفید ہو، جو چاہتا ہے مولا
میرے اندر عیب ہے، میرے اندر اے اللہ تو اپنی رام کی برکت سے نفس اور شیطان کی جنگ، شیطان کی میں نہیں لڑ سکتا، میں کمزور ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ تو وہ میرے ساتھ پڑھے، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ سبحان، یہ اللہ کے 5 نام ہیں، ایسی جناتی شیطانی چیزوں کی چکر چکر۔ یہاں تک کہا کہ ایک بندہ مجھے ملا، خاص طور پہ یہ خواتین جو ہے نا، یہ بہت پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے پڑھتی ہیں۔ وہ مائی اللہ کی نیک بندی تھی، اس کے گھر میں کوئی جنات، جادو، پریشانیاں، مسائل، اس نے جو اس کو سانسوں میں پڑھنا شروع کیا، دن رات ایک کر دیا، لمحہ لمحہ ایک کر دیا، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، بس ہر حالت میں پڑھا۔ کہا جنات سامنے آئے، کسی چیز نے ان کو رسوں سے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں یہ نہ پڑھ، یہ نہ پڑھ۔ میں نے کہا تم ان کو اللہ کا واسطہ دو کہ ہم یہ پڑھیں گے۔ لاہور میں ایک بند روڈ ہے، ادھر راوی ہے، دریا راوی ہے، ایک روڈ بند ہے، وہاں ایک اور روڈ ہے، اس کے اندر ایک صاحب بیٹھتے ہیں، اب بھی بیٹھتے ہیں، وہ دم کرتے ہیں خطرناک بیماری کا، ہیپاٹائٹس کا، شوگر کا، بلڈ پریشر کا، کینسر کا، خطرناک ترین بیماریوں کا کیا کرتے ہیں؟ دم کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا ان کی ساتھ پرنٹنگ پریس، کچھ تھوڑا سا قریب پرنٹنگ پریس ہے، مجھ سے بتایا کہ وہ دم کرتے ہیں اور لوگ بہت ٹھیک ہوتے ہیں، اور لوگوں کو حیرت انگیز طور پر نفع اور فائدہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو بہت نفع اور بہت فائدہ ہوتا ہے جو دم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح اس کا دم مل گیا، پھر بتاتا کسی سے، اور ایک بات اور بھی بتاتا، اب بکری کو یہ اللہ نے نعمت دی ہے کہ اب بکری نے ہر راز عام کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کسی طرح پتہ چل جائے گا، نہیں بتاتا، بس بیٹھتے ہیں، جو آئے دم کر دیتے ہیں، جو کوئی خدمت کر جائے نہ کر جائے کسی سے مانگتے نہیں، ان کی یہ ترتیب۔ ایک دفعہ کہنے لگے، میں نے ان سے کہا پیچھا کرو، خیر انہوں نے پیچھا کیا، کہا کہ کام بن گیا، خوش آئے، کیسے؟ کہنے لگے ہوا یہ کسی کو فائدہ ہوا، تو انہوں نے ان سے کہا پیر صاحب سے کہ آپ کیا مانگتے ہیں؟ میں نے کہا عمرہ کرانے میں چاہتا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، مالدار آدمی تھے، عمرہ کرنے گئے تو بیٹے کو پیچھے بٹھا کر گئے کہ بیٹا لوگ دم کرانے آئیں گے، یہ پڑھ کے ان کو دم کر لینا، اور بیٹا اس کا یار تھا، شیخ صاحب کا پرنٹنگ میں ان کا یار تھا، بیٹا دوست تھا۔ بیٹے سے کہا کہ ابے نے کیا بتایا؟ انہوں نے یہ بتایا ہم یہی دم کرتے ہیں، اور ابا بھی یہی دم کرتے ہیں، مجھے پہلے نہیں پتا تھا، اب بھی ابے نے یہی تاکید کی ہے، جو آتا ہے ابا اسی کو دم کر دیتے ہیں، یقین کی طاقت کے ساتھ دم کرتا ہے، ایمان کی طاقت کے ساتھ دم کرتا ہے، اللہ کے تعلق کے ساتھ دم کرتا ہے، اللہ کے اعتماد کے ساتھ دم کرتا ہے، اور تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ بندے جی میں نے ساری تفصیلات سن کے رسالہ بکری میں چھاپ دی، مجھے یاد نہیں کون سا سال تھا، کون سا مہینہ تھا، مجھے یاد نہیں، وہ چھاپ اس کا چھاپنا تھا جو لوگوں نے جو لوگوں نے عمل کیا ہے، 3 بار سورۃ انا انزلنا، 3 بار سورۃ انا اعطیناک الکوثر، دم ختم، یہی سورۃ انا انزلنا 3 بار، اور سورۃ یعنی سورۃ القدر، اور سورۃ انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر 3 بار، بس یہی عمل۔ ایک جگہ میں گیا، ایک بابا جی بیٹھے تھے، میں کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں پھلوں کا ٹھیلا لگاتا ہوں، جوس بھی ہے، پھل بھی ہے، اور ساتھ آپ نے دم دیا ہے، وہ بھی دم کرتا ہوں، بہت دنیا میرے پاس دم کرانے آتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، کون سا دم آپ نے نہیں دیا؟ بابا جی میری آپ سے ملاقات ہو رہی، کہ آپ نے رسالہ نہیں چھاپا تھا 3 دفعہ انا انزلنا، 3 دفعہ انا انزلنا، میں نے کہا پڑھو، جب اس نے سورۃ انا انزلنا پڑھی تو وہ انا انزلنا پنجابی میں پڑھی تھی،
پنجابی میں سورۃ حاقیہ پڑھ رہا تھا، یعنی کوئی تجوید نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی زیر و زبر نہیں، کچھ نہیں، اور پنجابی میں سورۃ انا اعطیناک الکوثر، سورۃ انا انزلنا پڑھ رہا تھا اور انا اعطیناک پڑھ رہا تھا. اس کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا اور اس کا یقین ٹھیک تھا. اس کا یقین کامل یقین کہ میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ نے اپنے قرآن میں شفا کی طاقت رکھی ہے، صحت کی طاقت رکھی ہے، رحمت کی طاقت رکھی ہے، اور میرا پڑھا جا کے کر رہا ہے اور لا علاج بیماریاں ختم ہو رہی ہیں. بیماریاں اوپر سے آتی ہیں ہماری خطاؤں کی وجہ سے، اور یہ آیتیں اور قرآن کی یہ ترتیب بھی اوپر سے آتی ہے، اور اللہ کا کلام بیماریوں پہ غالب آ جاتا ہے اور بیماریاں چھوٹی ہو جاتی ہیں. اللہ کا نام غالب ہے، ہمیشہ غالب رہے گا. واللہ غالب علی امرہ، اور انشاءاللہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ دم میں نے بہت پھیلایا. آپ کو کچھ نہیں ہے نا، آپ کھانے کی دعا پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں تو بھی دعا پوری ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، دعا پوری ہے. آپ کہیں دعویٰ پہ گئے اللہم اعطنی اعطنی واسقِ من سقانی، دعا پوری ہے. اور صرف الحمدللہ پڑھ لیں تو بھی دعا پوری ہے. اگر آپ الحمدللہ پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے ہر کھانے اور پینے کے بعد 3 بار انا انزلنا اور 3 بار انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں، یا کھانے پینے کے علاوہ آپ کے گھر کا کوئی فرد مریض ہے، آپ کا کوئی عزیز مریض ہے، آپ کو کوئی مرض لگی ہے، آپ کو کوئی روحانی مرض ہے یا جسمانی مرض ہے، کوئی آپ کا مریض ہے، آپ چاہتے ہیں اس سے صحت مند ہو جائے، دن میں کسی وقت پڑھیں، دن میں چند بار پڑھیں، دن میں بار بار پڑھیں. آپ کا کوئی ایسا مریض ہے، آپ خود مریض ہیں، کوئی مرض ہے، اور یہ بات میں کر رہا تھا مرض روحانی ہے یا جسمانی؟ کوئی روحانی مرض ایسی ہے کہ انسان اور روحانی مرضوں میں دل میں پھنسا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ مولا ایسا کر جس طرح میرا کفن صاف ہے نا، اس طرح میرا بدن، میرا تن، میرا من ایسے صاف ہو، مجھے روحانی روگ، روحانی علتیں، ایسی ذلتیں، تنہائیوں کی ذلتوں سے نجات عطا فرما. یہ روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے لاجواب چیز ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں تک ہے کہ فرماتے ہیں پورے سفر میں جہاں بھی میں نے 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھی ہے، نہ مجھے رزق میں کمی آئی ہے، نہ پانی میں کمی آئی ہے. آگے اور عجیب بات فرمائی، فرمایا قافلے میں جب کوئی جانور یا انسان بیمار ہوتا یا چوٹ لگتی یا ٹھوکر لگتی یا اس کو کوئی تکلیف ہوتی، 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھ کے اس پہ میں دفن کر دیتا تھا اور اس کو میں دم کر دیتا تھا. 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھ کے میں 3 دفعہ اس پہ دم کر دیتا تھا. اور میں دم کی برکت یہ ہوتی تھی کہ اس کی چوٹ بھی ختم ہوتی، بیماری بھی ختم ہوتی، اور وہ سواری سب سواریوں سے زیادہ اور وہ انسانوں سے زیادہ صحت مند ہوتا. 3 بار سورۃ انا انزلنا، 3 بار سورۃ انا انزلنا. ایک اور واقعہ شیخ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ تھے جو سود کا کام کرتے تھے، سود کا کام کرتے تھے، توبہ سے پہلے بہت سود کا کام کرتے تھے. میں ان کے مزار میں گیا ہوں بغداد، سود کا کام کرتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک بہت ہی درویش اور نیک صفت انسان سے وہ ان سے قرض لینے آئے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ کوئی مہربانی کریں، پر قرضہ ایسا دے سود نہ ہو. انہوں نے کہا یہ میرا شعبہ نہیں، میں تو سود کے ساتھ ہی قرضہ دیتا ہوں. وہ منت کرتے رہے، اس نے کہا نہیں. آخر وہ چھوڑ کے چلے گئے. اس نے کہا میں سود پہ نہیں لوں گا، میں فقر و فاقہ اور موت کو قبول کر لوں گا، سود کو قبول نہیں کروں گا. چلے گئے. ان کو رات کو جب سوئے یہ کہتے تھے کوئی آگے میرا گلا دباتا تھا اور اسی بندے کی شکل میں، اور کوئی آگے مجھے پریشان کرتا تھا اسی بندے کی شکل میں. 3 راتوں تک میں نہ سو سکا. 3 راتوں کے بعد میں نے کہا اس بندے کو تلاش کرو، وہ بندہ کون؟ آخر تلاش کرنے کے وہ بندہ ملا. اس کے سامنے گئے، ندامت کی، معافی مانگی اور کہا سچ بتائیں آپ نے کیا ایسا کیا، آپ نے کیا ایسا کیا، میری رات، میرا چین، میرا سکون ختم ہو گیا، آخر کون سی ایسی چیز؟ انہوں نے جب یہاں سے گیا نا
میں جب یہاں سے گیا تو مجھے میرے والدین نے فرمایا تھا جب بھی کوئی مصیبت ہو اور تکلیف ہو اور کوئی بیماری ہو اور کوئی دکھ ہو تو 3 بار سورۃ قدر اور 3 بار سورۃ کوثر پڑھا کر 3 بار سورۃ قدر اور 3 بار سورۃ کوثر پڑھا کر اور مسلسل اس کو پڑھتا رہا، مسلسل پڑھتا رہا، تیری بیماری تیرا دکھ اور تیری مشکل سب ختم ہو جائے گی اور سب بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور کہا کہ بس میں روتا بھی تھا اور پڑھتا بھی تھا، روتا بھی تھا اور پڑھتا بھی تھا، روتا بھی تھا اور پڑھتا بھی تھا۔ اور کہا کہ تیسری رات مجھے ایک ہستی خواب میں آئی اور فرمایا تیرے پاس وہ شخص آئے گا، معافی مانگے گا، بڑے ہونے کا ثبوت دینا، اس کو معاف کر دینا، پر اس سے لینا کچھ نہیں ہے قرضہ۔ اس عمل کی وجہ سے رب نے تیرے لیے تمام کے فیصلے کر دیے۔ بندہ آئے گا جس کا نام حبیب ہے، وہ آئے گا تجھے آگے معافی مانگے گا اور تجھ سے پیسے دے گا، اس سے بھی زیادہ دے گا جتنے تو نے مانگے ہیں، پر بنا لینا اس عمل کو کثرت سے پڑھنے اور یقین سے پڑھنے اور اعتماد سے پڑھنے کی وجہ سے تیرے لیے رب نے تمنگری اور وسعت اور خوشحالی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آج کے بعد آگے لفظ نے شاید میں یہ لفظ کے اندر زیر زبر کی کمی ہو جائے، الفاظ تقریباً وہی ہیں، دعویٰ نہیں۔ آج کے بعد تیرا ہاتھ نیچے والا نہیں ہوگا، اوپر والا ہوگا، تو منگتا نہیں ہوگا، تو سخی اور تمنگر ہوگا، سخی اور تمنگر ہوگا۔ جتنا تو نے گڑ گڑا کے 3 بار سورۃ قدر اور 3 بار سورۃ کوثر پڑھی ہے، جتنا پڑھی ہے تو نے تیرے ساتھ تمنگری کی خوشحالی کے فیصلے ہو گئے۔ صبح دیکھا تو حبیب آج بھی آ گئے، خواب سچا ثابت ہو گیا۔ حبیب آج بھی آ گئے، معافی مانگی، توبہ کی، معاف کر دے، بغیر سود کے پیسے دینے کو تیار ہے۔ ان کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، کہنے لگے نہیں، ایک بات میں تجھے معاف کروں گا، تو سود سے توبہ کر، سود سے توبہ کر۔ اس نے کہا میں تجھے بھی گواہ بناتا ہوں، تجھے بھی اور تیرے اور میرے حبیب کو بھی گواہ بناتا ہوں، اور وہ جبریل جو وحی لایا اس کو بھی گواہ بناتا ہوں، وہ میکائیل جس کے سامنے کائنات کی سور اس کو بھی بناتا ہوں، وہ اسرافیل جو سور والا ہے اور میکائیل جو بارش والا ہے، سب کو گواہ بناتا ہوں۔ صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، حیدر کرار کو گواہ بناتا ہوں، میں ساری امہات المؤمنین کو گواہ بناتا ہوں، حضور کی بیٹیوں اور بیٹوں کو گواہ بناتا ہوں، حضور کے پیاروں کو گواہ بناتا ہوں، اور روتے ہوئے کہا سب کو گواہ بنانا ہوں، اور سب کو گواہ بنانے کے بعد، سب کو گواہ بنانے کے بعد میں انشاءاللہ آج کے بعد سود سے توبہ کروں۔ میں نے یہ واقعہ جب بھی پڑھا سنا، جس کو بھی دیا، اور جو کسی چیز سے توبہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ شروع کر دے آنکھوں سے دے۔